ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کی آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قرآن پاک کا ان کو اختتامیہ کہنا چاہیے، یعنی قرآن پاک یہاں ختم ہو رہا ہے۔ ایک ہے قرآن کا افتتاحیہ، یعنی جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ افتتاحیہ وہ ہے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، وہ افتتاحیہ ہے قرآن کا، یعنی قرآن پاک وہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی، آغاز ہوتا ہے۔ اور ایک ہے قرآن کا اختتامیہ، جہاں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ تو ابتدائیہ ہے سورہ الحمد اور اختتامیہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ابتدا اور انتہا دونوں میں مناسبت ہے۔ ابتدائیہ اور اختتامیہ دونوں میں مناسبت ہے۔ کیا مناسبت ہے؟ افتتاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ المسئلہ۔ مسئلہ کے معنی مانگنا، مانگنے والی سورت، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو خود سے مانگنے کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ پہلے یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے، اور پھر کہنا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پھر یوں کہنا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر یوں کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر ہم سے دعا مانگنا۔ کیا مانگے یہ بھی بتا دیا۔ سب سے قیمتی چیز مانگنا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ دنیا میں بھی سیدھے راستے سے کامیابی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی سیدھے راستے سے کامیابی ملتی ہے۔ ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اہدنا الصراط المستقیم میں شامل ہے۔ اللہ نے سکھایا اس طرح مانگنا۔ اختتامیہ جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہاں خیر حاصل کرنے کی تعلیم ہے، اور یہاں شر اور برائی اور آفات اور مصائب اور آلام، دکھ اور درد اور برائیاں، ان سے بچنے کی تعلیم ہے اور دعا ہے۔ وہاں بھی دعا ہے اور یہاں بھی دعا ہے۔ وہاں دعا ہے بھلائی حاصل کرنے کی، اور یہاں دعا ہے برائیوں سے بچنے اور محفوظ رہنے کی۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں میں جتنی برائیاں اور جتنی مصیبتیں اور جتنی آفتیں اور جتنی تکلیفیں اور جتنی اذیتیں اور جتنی نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا۔
اور بچنے کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، الفاظ اور کلمات تک سکھائے گئے۔ مصیبتیں اور تکلیفیں اور شر اور برائی دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن سے انسان کو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے، ان کا علاج ہے سورہ فلق میں۔ ایک وہ مصیبتیں اور اذیتیں اور برائیاں ہیں جن سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور انسان کے جسم نہیں بلکہ روح کا نقصان ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ نے دوسری سورت تعلیم دی، اس کا نام ہے سورۃ الناس۔ تو پہلے سورہ فلق ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھایا؟ فرما قل، کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے، قل حکم ہے، کہیے۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، پہلے آپ کو ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے۔ اور کب کہا تھا اللہ نے کہیے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ چکی تھی، آپ پر جادو کا اثر ہو چکا تھا، 6 مہینے آپ بیمار رہ چکے تھے، اس وقت یہ حکم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی علاج یہی ہے، اور مصیبت آنے سے پہلے اس سے محفوظ رہنے کا علاج بھی یہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، ٹونا اور ٹوٹکا کوئی کر دے، اس سے متاثر آدمی ہو جائے، اس کا علاج بھی یہی۔ اور ہوا تو نہیں ہے لیکن خطرہ ہے، اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے۔ دشمن بہت ہیں، نظر لگانے والے بہت ہیں، بدخواہ بہت ہیں، ان کی نظر کے اندر تاثیر بھی اللہ نے غضب کی رکھی ہے، اور نظر ہمیشہ دشمنوں کی نہیں لگتی، دشمنوں کی نہیں لگتی، اپنے لوگوں کی بھی لگتی۔ ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، حالانکہ ماں سے زیادہ چاہنے والا کون ہوگا، باپ سے زیادہ چاہنے والا کون ہوگا، ان کی نظر بھی لگ سکتی۔ نظر میں تاثیر بھی ہے، اور نظر کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ نظر نہ لگے اپنوں کی بھی لگ سکتی اور دوسروں کی بھی لگ سکتی۔ ماں چاہے گی نہیں کہ ہماری نظر لگے، باپ چاہے گا نہیں نظر لگے، مگر لگ جاتی۔ اس سے بچنے کا بھی طریقہ شریعت میں بتایا گیا۔ پوری دنیا اور کائنات میں اس کا طریقہ ہے ہی نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم میں ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ جب کوئی چیز اچھی نظر آئے، اپنا مال اچھا لگے، اپنا باغ اچھا لگے، اپنی گاڑی اچھی لگے، اپنی اولاد اچھی لگے، اپنی صحت اچھی لگے، تو پہلے کیا کہہ لے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ ماشاءاللہ کہہ لیا، اگر بارک اللہ کہہ لیا تو اب اس کے بعد نظر لگے گی نہیں۔ اور لوگوں کو خیال تو ہے نہیں اس کا، لیکن چونکہ بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اس لیے لکھنؤ میں اس کا رواج ہے۔ اگرچہ وہ اس نیت سے نہیں کہتے نظر نہیں لگے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، ایک رسم ہے۔ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے، حالانکہ ماشاء اللہ سے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا یہ دعا ہے تو ماشاء اللہ سے نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔
وہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی رواج، ایک عادت پڑی ہوئی ہے زبان سے. قرآن پاک میں ذکر ہے دو کافروں کا، دو بھائیوں کا سورہ کہف میں. ایک مالدار تھا، ایک غریب. جو مالدار تھا وہ کافر تھا، اور جو غریب تھا وہ ایمان والا تھا. اس کے پاس باغ بھی تھا. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اترانے اور گھمنڈ کرنے لگا کہ صاحب یہ باغ اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر اللہ کے مقبول بندے نہ ہوتے، ہمارا مذہب سچا نہ ہوتا تو اللہ ہمیں تھوڑی دیتا، تمہیں دیتا. اور جب اللہ نے یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا، اور یہ نعمت کبھی اللہ ہم سے چھینے گا نہیں، اور یہ باغ ہمارا سلامت رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی جیسے یہاں دیا وہاں بھی. تو اللہ کے بندے نے کیا کہا؟ لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میاں جب باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم کو یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. مگر تمہارا اللہ پہ یقین ہی نہیں. جس خدا نے اس کو ہرا بھرا بنایا ہے وہ اسے ویران بھی کر سکتا ہے. چنانچہ یہی ہوا. ایک بگولا آیا اور رات میں آگ کا اس کے باغ پہ پڑ گیا اور پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا. صبح جب اس نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کبھی یہاں پہ باغ تھا، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا ہے کاہے کی؟ جب کوئی چیز اچھی نظر آئے تو کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک لا قوت الا باللہ. لوگ جب مکان بناتے ہیں، اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لوگ لکھواتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. مگر کیا لکھواتے ہیں؟ ھذا من فضلی ربی. کیا معنی ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. معنی اچھے ہیں، مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہا کرو، یہ لکھا کرو. تو ایک لطیفہ ہے کہ مکان بن کے تیار ہوا، جب اس پہ لکھا گیا ھذا من فضل ربی، تو دیکھا ایک بڑے میاں رو رہے ہیں بہت زار و قطار. کہنے خیریت، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کا مکان بنا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہنے ہمیں شیطان. تو کھگلے رو رہے ہیں؟ کہنے رو اس لیے رہے ہیں کہ رشوت ہم نے دلوائی اور سود ہم نے کھلوایا، ناجائز حرام آمدنی پہ ہم نے آمادہ کیا، اور جب مکان بن کے تیار ہو گیا تو میرا نام نہیں ہے. کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی. تو یہ تعلیم نہیں شریعت میں، نہ حدیث میں ہے کہ یہ کہا جائے یا پڑھا جائے. ہاں قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جب مکان، دکان، کاروبار، کھیت، کھلیان جب اچھا لگے تو آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہے یا نہیں؟ حاجی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوٹھی دیکھی آپ نے، اور ان کا مدرسہ بھی دیکھا آپ نے. اس میں جا بجا یہی لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی نے بتایا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ سب لوگ تو کچھ اور لکھواتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ حاجی صاحب نے حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ مکان بن کے تیار ہو گیا، بتائیے ہم کیا لکھیں اس پہ؟ میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن کی آیت لکھوں.
تو حضرت نے فرمایا یہ لکھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آج بھی لکھا ہوا جگہ جگہ کتبے بنے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ کسی عالم سے پوچھ کر کے انہوں نے لکھوایا، اور وہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے۔ جیسے لوگ نام رکھتے ہیں نا، جو اچھا لگا وہ رکھ لیا، ایسے جو مناسب لکھا وہ مکان کے اوپر بھی لکھوا دیا، دکان کے اوپر بھی لکھوا دیا۔ تو غرضے کی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹونے ٹوٹکے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا علاج یہ، اور اگر مبتلا نہیں ہوا مگر اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے دل میں کیا چلتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ترقی دیکھ کر کے ہضم نہیں ہو رہا، تو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ان اثرات سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہوگا بھائی؟ قاضی کیوں دبلا ہے؟ شہر کے اندیشے میں۔ کیا پریشانی کریں؟ کوئی پریشانی نہیں، ان کی ترقی ہو رہی ہے، یہی پریشانی۔ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اس مسئلے کا بھی حل کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ہر چیز عطا فرمائی۔ کیا ہے اس کا علاج؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ کہیے یہ اللہ کا حکم ہے، اور کس کو حکم ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو کیا کہیں؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت۔ عرب میں رواج یہ تھا، جب کوئی بڑا سردار کہہ دیتا تھا یہ میری پناہ میں ہے، تو پھر کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا، نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جب مکے میں تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا، مکے کی زمین بنجر ہو گئی، مظالم بڑھتے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ اب مکے کے بجائے کہیں اور جا کے تبلیغ کریں۔ تو آپ نے کون سے علاقے کا انتخاب کیا تھا؟ نہیں، بولو کون سے علاقے کا؟ جی نہیں، طائف کا۔ کہاں کا؟ طائف۔ آپ طائف پہنچ گئے، وہاں 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ نے سوچا پہلے انہی سے ملے، سردار اگر دین ایمان لے آئے پوری قوم ایمان لے آئے۔ مگر ان تینوں نے مذاق اڑایا آپ کو۔ ایک نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک نے کہا آپ کو نبی بنایا خدا نے، کوئی اور ملا نہیں تھا نبی بنانے کے لیے۔ ایک نے کہا یا تو آپ سچے ہیں تو آپ سے بات کرنا ٹھیک نہیں، جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے تک رکھو، تم نے نہیں قبول کیا، ہم لوگوں سے دین کی دعوت کہیں گے۔ ان ظالموں نے اوباش واہیات قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، کوئی بات نہیں سنتا تھا، سب پتھر مارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پتھر مارے، اتنے پتھر، خون بہا، اور مبارک نالین میں، جوتے میں اتنا ہوا کہ پیر چپک گئے اس سے۔ اور جب آپ زخمی ہو کے بیٹھ گئے تو ظالم پھر آئے اور شانے پکڑ کے پھر کھڑا کیا اور پھر مارے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، اللہ کے نبی۔ اور یہاں تک کہ طائف کی حد ختم ہو گئی، تو آپ کو ایک باغ نظر آیا،
اس باغ میں آپ داخل ہو گئے۔ یہ باغ تھا عتبہ کا، مکے کا مشرک، اس کا باغ تھا انگوروں کا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، وہ دیکھ رہا تھا عتبہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے ہیں، یہ طائف کے لوگ ان کو مار رہے ہیں، مکے والے بھی ستاتے تھے، وہ بھی ستا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ قریشی وہ بھی تھا، قبیلہ قریش سے اس کا تعلق تھا، اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے غلام سے کہا، ان کا نام تھا عداس، کہ جاؤ ایک تشت میں انگور رکھے لے کے جاؤ۔ جو عداس لے کے پہنچے تو آپ نے فرمایا ہاتھ دھوئے اور آپ نے کہا بسم اللہ۔ تو وہ عداس کہنے لگے بسم اللہ؟ یہ تو یہاں آج تک کوئی نہیں کہتا، یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے سن رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کے۔ کہاں کے؟ نینوا۔ نینوا کہاں؟ عراق میں۔ موصل، نینوا، اور نینوا میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا تھا ان کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ کہا نینوا کہ آپ نے کہا وہ نینوا جہاں یونس ابن متہ ہمارے بھائی تھے؟ اس نے کہا ارے یونس ابن متہ سے آپ کو کیا مطلب؟ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے۔ اتنا اس نے سنا تو ہاتھ پیر آپ کے چومنے لگا، اور وہ عتبہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو ہمدردی میں یہ انگور بھیجے اور لگتا ہے انہوں نے میرے غلام کو برباد کر دیا۔ خیر جب وہ آئے عداس کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ کہنا روئے زمین پر اس وقت اس سے افضل کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ کہ یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہارا مذہب ان کے مذہب سے اچھا، چکر میں نہ پڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر وہ فرشتہ آیا مدد کے لیے، اور اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے ان ظالموں کو پیس دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ہدایت دے دے، یہ مر گئے تو میرا کیا فائدہ، میری امت ہے، اگر سنور جائیں گے تو فائدہ ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے دی، مجھے جانتے نہیں۔ اور پھر آپ مکے میں داخل ہوئے۔ اب مکے سے چونکہ نکل چکے تھے، مکے میں داخل ہوئے۔ اب جب مکے سے نکل ہی چکے تھے، اب مکے میں اگر داخل ہوں گے تو پھر لوگ بہت ستائیں گے، بہت پریشان کریں گے، قتل بھی کر سکتا ہے کوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر ابن مطعم کو، جو مکے کا ایک سردار تھا، اسے بلایا اور کہا تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، اپنی حفاظت میں لے لو۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ہتھیار لگائے اور حرم میں پہنچے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان دی ہے، پناہ دی ہے، خبردار کوئی آدمی ان کے ساتھ شرارت نہ کرے۔ یہ عربوں میں رواج تھا پناہ دینے کا، جب پناہ دیتے تھے تو پھر کوئی دوسرا آدمی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کو پناہ کس نے دی؟ جبیر ابن مطعم نے۔ ایمان نہیں لائے وہ، مگر انہوں نے احسان کیا۔ ایک جب بدر کا موقع ہوا اور بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جبیر ابن مطعم زندہ ہوتا اور وہ کہتا تو میں چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ جاہلیت پہ مجھ پر احسان تھا۔ اللہ کے نبی نے پناہ لی تھی کس کی؟ جبیر ابن مطعم کی۔ اور صدیق اکبر کو پناہ کس نے دی تھی؟
نبی کی سیرت وہی ابو بکر کی سیرت. ابو بکر بھی ہجرت کر کے نکلے تھے نہیں نکلے تھے؟ جب لوگوں نے کہا قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، یہ قرآن پڑھتے ہمارے بیوی بچے متاثر ہو جائیں گے، تو صدیق اکبر نے کہا جہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں وہاں رہ کے کیا کریں گے، حضور اجازت دیجئے ہم بھی جا رہے ہیں. آپ نے اجازت دے دی. جب برق غماد کے پاس پہنچے وہاں عرب کا ایک مشہور سردار ملا، اس کا نام تھا ابن الدغنہ. کیا نام تھا؟ لوگ کہتے ہیں ابن الدغنہ، وہ غلط ہے، ابن الدغنہ. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ ابو بکر کو سب پہچانتے تھے، ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کی ثقافت. تو انہوں نے بتایا کہ قوم نے نکال دیا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، میں کیا کروں؟ کہنے مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا آدمی مکے سے نہ نکل سکتا ہے، نہ خود سے جا سکتا ہے، نہ اس کو جانے دیا جائے گا. نہ خود سے جا سکتے ہو اور نہ کوئی نکال سکتا ہے تمہیں. تم اتنے اچھے آدمی ہو، تمہاری یہ خوبی اور یہ خوبی اور یہ خوبی اور یہ کمال اور یہ کمال، چلو میرے ساتھ. اور پناہ لے کر کے آیا. تو پناہ لینا یعنی جب کوئی آدمی کسی کو خطرہ ہو کسی چیز سے تو کسی سے درخواست کرے بھائی مجھے اس سے بچا لو، مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ لینا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. پناہ لینا، محفوظ ہو جانا، سیفٹی اختیار کرنا. پناہ کبھی لی جاتی ہے تلوار کا حملہ اگر ہو تو ڈھال سے. پناہ کبھی لی جاتی کاہے سے؟ قلعے میں بند ہو گئے، دشمن باہر ہے، قلعے سے پناہ لے لی. پناہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے خطرہ ہے، دشمن سے کسی سے خطرہ ہے، تو اس کے شرارت سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں پناہ. اللہ کہہ رہا ہے بندو تم ہر وقت مشکلات میں ہو، ہر طرف مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تکلیفوں سے، اذیتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے تم بچ جاؤ. تو اس کا طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. تم پناہ حاصل کرو، لیکن کسی الٹے سیدھے کی پناہ حاصل نہ کرنا، لولے اور لنگڑے کی. جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کی حفاظت کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اگر پناہ حاصل کرنا تو کس کی؟ قل اعوذ برب الفلق. آپ کہیے میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں تحفظ میں اور حمایت میں آنا چاہتا ہوں. کس کی؟ رب الفلق کی. کس کی؟ معلوم یہ ہوا کہ پناہ، اللہ کہہ رہا پناہ حاصل کرو، حکم دے رہا ہے. پھر پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے جب بھی پناہ لینا ہے تمہیں تو کس کی لوگ ہے؟ رب کی لوگ. کس کی؟ رب. لفظ رب لا کر خدا نے بتا دیا غیر رب کی پناہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رب کی پناہ حاصل کرو. کیوں؟ اللہ کے 99 نام ہیں، ہے نا؟ ان 99 ناموں میں یہاں پر کون سا نام آیا؟ بولو نا، رب. اعوذ باللہ، یا اللہ آ گیا. اور انی اعوذ بک من الرحمن، رحمان. انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، حضرت مریم یا رحمان. یہاں کیا ہے؟ رب. پناہ لینا تو رب کی لینا، اور رب اللہ کے علاوہ بولو کوئی نہیں. رب ہوتا کون ہے؟
رب کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے خود ہی بتایا، تمہیں نہیں پتا رب کسے کہتے ہیں؟ رب الابل اونٹ والا، رب البیت گھر والا ہے، رب الدار رب الغلام غلام والا، رب المال مال والا نہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے خود بتایا، دھوکہ نہ کھانا۔ کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رب کون ہوتا ہے؟ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ہے نا؟ کون رب ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ کیا بتا دیا؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ پھر وہی الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ کون رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ معلوم ہے رب وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرتا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، جنت ہو یا جہنم ہو، فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، ولی ہوں یا اتقیاء ہوں، عام انسان ہوں، چرندے اور پرندے اور درندے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، رب کے علاوہ جتنے سب مخلوق، اور رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا۔ اور یہ ایسی سچائی ہے کہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ ایسی سچائی ہے کہ مکے کے مشرکین 360 خداؤں کو ماننے کے باوجود یہی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن میں ہے کیا؟ لَإِنْ خَلَقْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیغمبر، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے بنائے ہیں آسمان اور کس نے پیدا کی ہے زمین، کس سے پوچھیں گے؟ یہ 360 خداؤں کے پجاریوں سے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کسی کا نام نہیں دیں گے 360 میں سے۔ کس کا نام لیں گے؟ اللہ۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب بھی نہیں ہے۔ سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ سب محتاج ہیں، اور جس کے محتاج ہیں وہ اللہ ہے۔ لہذا پناہ کس کی لوگ ہیں؟ جس کے سب محتاج ہیں، جس کے سب قبضے میں ہیں، جس کے قبضے سے قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، سب اسی کے قبضے میں۔ جب کسی آدمی کو کسی کے نوکر سے شکایت ہو تو آدمی کیا کرتا؟ کس سے کہتا ہے؟ کس سے کہتا ہے؟ کس سے کہتا ہے؟ سنا ہی نہیں انہوں نے۔ جب کسی کے نوکر سے شکایت ہو تو آدمی کس سے کہتا ہے؟ مالک سے۔ اور اگر اس کے مالک سے بھی شکایت ہو تو اس کے مالک سے، اس سے بھی شکایت ہو تو اس کے مالک سے۔ تو کس کس سے کہو گے؟ اس سے کہو جو سب کا مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ رب۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے، اور آپ کے واسطے سے ہر امتی کہا کرے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں تحفظ چاہتا ہوں۔ کس کا؟ رب فلق کا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ خالی قل اعوذ برب الفلق پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے معنی پہ بھی غور کرو، عقیدہ بھی ٹھیک کرو کہ پناہ اور حفاظت رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مزار پہ جا کے سر بھی جھکا رہے ہو اور اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لو، ہے
بیٹا اور اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہو اور کہتے ہو اعوذ برب الفلق. جس سے تم مانگنے جا رہے ہو وہ سب مخلوق ہیں. کیا ہے؟ سب مخلوق ہیں. اور جب مخلوق ہیں، ہر مخلوق محتاج، اور جو کسی کا پیدا ہوا کیا ہوا نہیں وہ اکیلے اللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. تو ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ اور عقل پہ ایسے پتھر پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ لوگ زندگی مانگنے جاتے ہیں، لڑکے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو مزار پہ جاتے ہیں اور کہنے وہ لڑکا جو ہے مر جاتا ہے، بابا ہمارا لڑکا زندہ رہے، ہم آپ سے درخواست کرنے آئے. تو مزار پہ جو آدمی گیا ہے وہ اتنا نہیں سوچتا کہ مزار کے اندر جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ. وہ جو مزار کے اندر لیٹا ہوا ہے اس کو مزار میں لٹایا کب گیا؟ ارے زندگی کے بعد زندہ تھا جب یا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد. زندہ کو گاڑنا کیا ہے؟ یہ تو جرم ہے، یہ تو گناہ ہے. جب وہ مر گیا جبھی تو دفنایا گیا. جو خود مر چکا ہو اور اس سے کیا مانگی جا رہی ہے؟ بولو، زندگی. جو خود مر چکا ہے اس سے زندگی مانگ رہے ہیں. یعنی ذرا سا دماغ سے سوچنے کی بات. وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے. اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ میں مزار میں تو لیٹے ہیں جو لوگ، مرنے کے بعد لیٹے ہیں، ان سے زندگی مانگ رہا ہو. وہ زندہ ہوتے تو مزار میں لٹائے نہیں جاتے. تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عقیدہ بھی صحیح کرو. کیا کہو؟ قل، کہیے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں. کس کی حفاظت؟ رب الفلق کی، صبح کے رب کی. فلق کے 3 معنی بتائے تھے. فلق صبح، فلق کے معنی جہنم کا کنواں، جہنم. اور حقیقت میں فلق کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جو پھٹنے کے بعد برآمد ہو. یعنی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہو جائے، اور جو پہلے نہ تھی بعد میں ہو جائے، اسی کو مخلوق کہتے ہیں. یعنی میں پناہ چاہتا ہوں مخلوق کے رب کی. کس کی؟ مخلوق کے رب کی. اور مخلوق کے رب کی مطلب کیا ہوا؟ جنت کے رب کی، جہنم کے رب کی، شیطان کے رب کی. کیوں؟ شیطان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ڈاکو کے رب کی، اچکے کے رب کی، سانپ کے رب کی، زہر کے رب کی، اور سفلی کرنے والوں کے رب کی، سب کے رب کی. سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. سب کی چوٹیاں اسی کے قبضے میں ہیں. وہ اگر کہہ دے گا پناہ میں لے لے گا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے جس کی وہ پناہ لے لے اور پھر اس کو وہ تکلیف پہنچا دے. قل، کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کا رب کیوں کہا؟ ہے تو اللہ رات کا بھی رب، رات کا بھی رب ہے، صبح کا بھی رب ہے. صبح کا رب کہہ کر کے یہ بتایا جیسے اندھیرا ہوتا ہے اور پوری دنیا مل کے اندھیرا ختم نہیں کر پاتی، اللہ اس اندھیرے کو ختم کر کے اجالے کو برآمد کر دیتا ہے. ایسے مصیبتوں میں مبتلا لوگ کوئی مصیبت دفع نہیں کر سکتا. جو خدا اندھیرے سے اجالا برآمد کرتا ہے وہ خدا اذیتوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ راحتیں بھی پیدا کر دے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ مشکلات دور کر کے آسانی پیدا کرے گا، بیماری ختم کر کے شفا دے دے گا، مصائب اور آلام سے بچا لے گا. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ پناہ جب بھی مانگنا، مدد جب بھی مانگنا، حفاظت جب بھی مانگنا تو دھوکے سے کسی اور کی نہیں، کس کی؟ اللہ کی مانگنا پورے عقیدے کے ساتھ. پھر کس سے پناہ مانگے؟
یہ بھی خدا نے بتایا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا. کون بچا اس میں یہ بتاؤ دنیا میں؟ سب اسی کے پیدا کیے ہوئے. ہر چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا. یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، جن چیزوں کو آپ نے پیدا کیا ان سب کی برائیوں سے ہمیں بچا لیجئے. صبح سے شام تک اگر ہم مانگتے تو مانگ نہ پاتے. اے اللہ سانپ سے بچا لیجئے، اے اللہ بچھو سے بچا لیجئے، اے اللہ پانی سے، آگ سے، دشمن سے، ڈاکو سے، چور سے، حاسد سے، جلنے والے سے، نظر لگانے والے سے. کہتے رہیے کہتے رہیے، لیکن ختم نہیں ہوتا قصہ. پھر بھی نہیں مان پاتے، کوئی نہ کوئی چھوٹ جاتا. پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ ہی جاتا. اللہ نے ایک ایسا لفظ بتا دیا کوئی بچے گا ہی نہیں. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، رب الفلق کی میں پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کی برائی سے، ہر اس برائی سے، اس چیز کی برائی سے جس کو پیدا کیا. اس میں سب آ گئے ایک دم سے. جہنم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جہنم کی برائی بھی آ گئی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کی برائی. ہر چیز کی برائی سے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شر ما خلق. دو لفظ ہیں، ایک شر اور ایک خلق. شر کسے کہتے ہیں؟ نہیں. شر کسے کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں تکلیف کو. کس کو؟ تکلیف. ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر صدمہ، ہر اذیت، ہر پریشانی، یہ کیا ہے؟ شر. کیا ہے یہ؟ شر. اور شر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو کہتے ہیں یہ جو چیز تکلیف کا سبب بنے. تکلیف ہو یا پھر تکلیف کا سبب بنے. پیٹ میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ شر. پیٹ میں درد پیدا کیوں ہوا؟ یہ اس کا سبب جو ہے یہ بھی شر ہے. جل گیا آدمی، آگ کیا ہے؟ جل گیا. شر کیا ہے اس کا؟ جلانے والی چیز کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ آگ. تو ہر تکلیف سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، جو خود مصیبت ہو، یہ مصیبت بننے کا سبب ہو، اسے کیا کہتا ہے؟ شر. ظاہری یا برائی، ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی، دنیا کی یا آخرت کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو شر میں داخل نہ ہو. من شر ما خلق. لیکن یہاں ایک سوال ہے، مخلوق کی برائی سے اللہ ہمیں بچا لیجئے، لیکن اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق میں برائی، بولو، ہر مخلوق بری نہیں ہے. جنت اللہ کی مخلوق ہے نا؟ کیوں بھائی؟ جنت کیا ہے؟ اس کے اندر برائی ہے کچھ؟ کوئی تکلیف ہے جنت کا؟ اس کا نام ہی جنت نہیں. اس کا نام ہی جنت نہیں جہاں تکلیف ہو. بہشت آجا کی آزارے نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا تکلیف تو نہیں ہے ہمیں بھی اپنے گھر پہ کوئی، لیکن ایک تکلیف ہے. کیا؟ کہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو چین نہیں ہے آرام میں دیکھ کے، ہے نا؟ اور تو کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر جو سامنے والے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے بے چین ہیں. کہ جنت میں یہ بھی نہیں. دنیا میں ہے، جنت میں یہ بھی نہیں. چاہے جتنی کوئی ترقی کر لے جائے، اعلیٰ مقام میں پہنچ جائے، کوئی نچلے مقام میں، کوئی کسی سے حسد کرنے والا ہے ہی نہیں. حسد تو گناہ ہوتا ہے.
من شر ما خلق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کے شر سے، اور مخلوق 3 طرح کی ہوتی. کئی طرح کی؟ 3 طرح کی. ایک وہ ہیں جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر اور برائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے جنت، جیسے انبیاء علیہ السلام، فرشتے، اولیاء اللہ. ایک مخلوق ایسی ہے جس کے اندر شر ہی شر ہے، خیر نام کی کوئی چیز نہیں، وہ شیطان ہے، جہنم ہے. وہاں تکلیف کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جہنم میں اور کچھ ہے. ایک مخلوق ایسی ہے جس کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. اولاد شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. یہ مال آدمی کے بعد جو آتا ہے یہ خیر کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور شر کا بھی ذریعہ بنتا ہے. انسانوں میں اور جنوں میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، اس مخلوق کی برائی سے جس مخلوق میں اے اللہ آپ نے برائی رکھی ہے، مگر ہمیں وہ برائی پتہ نہیں ہے، اب اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ برائی سے پناہ مانگی جاتی نہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مصیبت بن جائے. اولاد خیر بھی ہے شر بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من امرات تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپا آنے سے پہلے کیا کر دے بھائی؟ بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھا کر دے. ایسا ٹینشن، ایسی مصیبت، فکریں آدمی کو بوڑھا کرتی. عمر سے نہیں بوڑھا ہوتا، کبھی کبھی فکروں سے بوڑھا ہو جاتا ہے. قرآن میں یوم یجعل الولدان شیبا، ایسے دن سے کیسے ڈرو گے، کیسے بچو گے؟ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کس کو؟ بچہ بوڑھا کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ایسا ٹینشن، ایسا ہول، ایسی فکر، ایسی دہشت جس کی وجہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. حالات بوڑھا. من شر ما خلق، فرمایا کہ اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. جن چیزوں میں اللہ نے برائی رکھی ہے اللہ آپ ہی نے رکھی ہے، آپ ہی بچا لیجئے. اگر آپ بچائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں بچائیں گے تو نہیں بچ پائیں گے. ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلا، کیا؟ شر کہتے ہیں تکلیف کو. اللہ کا تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ کیا کرو؟ تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ مانگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں تکلیف ضرور پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہوا، جبھی تو کہا پناہ مانگو. یہ دنیا ایسی ہے جہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو. ہے کوئی؟ دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی نہیں ملے گا. اور اگر کوئی ایسا ہے جسے غم نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہوگا جانور کوئی. دری دنیا، اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں. اس دنیا میں جو اسے تکلیف پہنچے گی، چاہے وہ نیک سے نیک ہو اور چاہے برے سے برا ہو، چاہے وہ غریب ہو
چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ حاکم ہو اور چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ آقا ہو چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا عام مسلمان ہو، چاہے وہ نبی ہو اور چاہے وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، یہاں جو آیا اس کو تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ جیسے 3 طرح کی مخلوق ہیں ایسے 3 طرح کی دنیا اللہ نے بنائی، 3 طرح کے دنیا بنائی اللہ نے۔ کون سی؟ ایک ایسی دنیا جس میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کون بچہ ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کاہے کے لیے آئے ہو؟ چپ چاپ تو آگے بڑھا کے بٹھاؤ، اپنے سامنے بٹھاؤ، اپنے سامنے بٹھاؤ۔ تو کیا کہا؟ 3 طرح کی دنیا۔ ایک دنیا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے اور آرام و راحت نام کی کوئی چیز نہیں، اس دنیا کا نام ہے عالم نار، عالم دوزخ۔ کیا نام ہے؟ دوزخ ایک عالم، ایک دنیا ہے، اور کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی؟ کتنی بڑی؟ اللہ نے قرآن میں کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مجھے جہنم کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں سے۔ اور ہے کتنی بڑی؟ کتنی گہری؟ اگر زمین کے کنارے سے اس کے اندر پتھر اگر لڑکایا جائے تو 70,000 سال کے بعد نیچے پہنچے گا۔ کتنی بڑی ہے جہنم؟ دنیا میں کوئی کیسے بتائے، کوئی اللہ نے کیسے بتایا وہ سنیے، اللہ کے بتانے کا انداز ہی الگ۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کی عربی بناؤ جہنم بہت بڑی ہے تو آدمی کیا کہے گا؟ ان جہنم لوسیعہ، ان جہنم لعریضہ، ان جہنم لعظیمہ، الگ الگ بن رہی عربی۔ جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بہت کبیر ہے، کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جہنم کتنی بڑی؟ اللہ کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن جہنم سے ہم یہ کہیں گے تیرا پیٹ بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کیا کہے گی؟ کچھ اور ملے گا، کچھ اور۔ کتنے مشرک، کتنے کافر، کتنے انسانوں اور جنوں میں سے اللہ کے نافرمان سب جہنم میں، اور اللہ پوچھ رہا پیٹ بھرا تیرا؟ وہ کہے کچھ اور ملے گا، کسی طرح بھرے گا ہی نہیں۔ اللہ ہی نے وعدہ کیا ہم بھریں گے، اور اللہ اسے بھرے گا، اللہ اس پہ پیر رکھے گا۔ کیسا پیر؟ جو اللہ کی شان ہے۔ تو جہنم کہے گی قط قط، بھر گئے ہم، بھر گئے۔ تو ایک ایسا عالم ہے جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسی تکلیف ہے کہ اگر دنیا میں وہ آدمی جو راحت ہی راحت میں رہا ہو اور کبھی تکلیف نہ ہوئی ہو، جہنم کی بھاپ لگ جانے کے بعد ساری دنیا کی زندگی کے مزے ایک لمحے میں بھول جائے گا۔ اللہ کہے گا جبریل اس کو لے جاؤ ذرا، اور جہنم میں ڈالنا نہیں، ایسے آدمی کو بلا کے لاؤ جس کو دنیا میں آرام ہی آرام ملاؤ، کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ وہ آ گیا، جہنم کے پاس لے جاؤ اور ڈالنا نہیں، لیا ہو خالی واپس۔ اب وہ آیا کہ تم نے دنیا میں کبھی آرام دیکھی ہے؟ وہ کہتا آپ کی عزت اور جلالت کی قسم اے مالک، ہم نے آرام نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی، کیا ہوتی آرام ہم جانتے ہی نہیں۔ اور جنت ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے
جہاں راحت ہی راحت ہے، خیر ہی خیر ہے، جہاں شر اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت نامی اس جگہ کا ہے، جنت نامی اس جگہ کا ہے۔ بھئی سب کچھ ہے مگر بہت ساری تمنائیں تھیں، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ارے ہے نہیں، خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو آس لگائے ہوئے ہیں مگر وہ مر گئے مگر پوری نہ ہوئی۔ کس کی؟ بادشاہوں کی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی ہیں کم نکلے۔ موت زندگی چھوٹی ہے اور تمنائیں و خواہشیں زیادہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، ایک رنگ بنایا حضور نے اور کہا یہ آدمی کی زندگی ہے، پھر اس کے اندر ایک لکیر کھینچی جو اس رنگ کو پار کر گئی۔ آپ نے کہا یہ زندگی اور یہ اس کی تمنائیں ہیں، یعنی زندگی کم ہے اور تمنائیں زیادہ ہیں۔ اور کسی کی خواہشیں، کسی کی ساری تمنائیں دنیا میں نہ پوری ہوئی ہیں نہ کبھی ہوگی۔ یہ چیز کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ کوئی حسرت، کوئی تمنا، کوئی آرزو جنت میں باقی نہیں رہے گی۔ کیا کہا جب ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ بیمار کبھی نہ ہو، ہے نا؟ مگر بادشاہ بھی ہے وہ بیمار ہوتا ہے، چاہے جتنے حکیم اعلیٰ درجے کے اس کے پاس ہو۔ جنت میں ملے گی یہ بھی۔ وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تمہیں یہ نعمت دی جا رہی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ ایڈز، نہ کینسر، نہ کرونا، نہ کوئی وبا اور بلا، کچھ نہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے مگر جوانی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ کاش کی جوانی لوٹ آتی، ہے نا؟ مگر کاشی کہتے رہو، لوٹے گی نہیں کبھی، ہے؟ آ گئی وہ تو آ گئی۔ تمنا لوگ کرتے ہیں کہ پھر سے آ جائے مگر آئے گی نہیں۔ یہ تمنا جنت پہ پوری ہو۔ وَلَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تم کو یہ نعمت بھی دی جا رہی ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے۔ ایک تمنا تو ایسی ہے جس کو ہم لوگ سب دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو خواہش، امیر غریب سب کو اس کی خواہش، بوڑھا بچہ سب کو اس کی خواہش، کیا؟ جلدی مرے نہیں، موت نہ آئے، ہے نا؟ مگر موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری بری۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ مات الناس حتی الانبیاء، لوگ تو مر ہی گئے، نبی مر گئے، اب کون بچے گا؟ لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ نعمت بھی ملے گی، کیا؟ وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا، اور تمہیں یہ نعمت دی جا رہی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگے۔ جنت کے اندر یہ نعمتیں، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بتائیں تمہیں جنت میں کیا ہوگا، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، تمہارا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اتنا سن لو خلاصہ، ایک شاعر کا ہوتا ہے دیوان، دیوان جانتے ہیں؟ دیوان پوری زندگی کی شاعری، غزل بھی ہے اور نعت بھی ہے اور قطعے بھی ہیں، پوری زندگی کا سرمایہ، اتنی موٹی کتاب۔ اب وہ پوری زندگی کے جب اس میں شعر ہیں تو ہر شعر تو اچھا ہوتا نہیں، ہے نا؟ بعض بھرتی کے بھی تو بعض اچھے ہوتے، پوری غزل میں ایک دو شعر اچھے ہوتے ہیں، تو آدمی اچھے اچھے شعر چھانٹ رہا ہے نا؟ اتنی موٹی کتاب تو چھانٹنے میں ٹائم لگے گا نہیں لگے گا؟ کسی آدمی نے کہا ہمارا پڑھا ہوا ہے یہ دو شعر خالی جو ہیں سب سے اچھے ہیں، خلاصہ یہی، آپ زحمت سے بچ گئے، ہے نا؟ دیوانوں سے شعر نہ چنیے،
اور سب کا خلاصہ مجھ سے سنیے، سب کا خلاصہ مجھ سے سنیے۔ جنت کی نعمتوں کا خلاصہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، بس۔ اور جی آدمی کا ہمیشہ خراب چیز کا چاہتا ہے نا، ہے اس سے اچھی، اچھا اس سے اچھا بھی تمہارے وہاں، جی اس سے اچھا دکھاؤ، اس سے اچھا دکھاؤ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ اب آپ سوچئے، کوئی حسرت، کوئی تمنا پوری نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں۔ ایک آدمی کہے گا اے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کھیتی کریں، اب آپ بتائیے، ہل چلائیں، ہل جوتیں، دانہ اس میں ڈالیں، پھر غلہ پیدا ہو، بغیر محنت کے سب مل رہا ہے مگر جی چاہ رہا ہے۔ حدیث میں باقاعدہ اس کو زمین فراہم کی جائے گی، جوتنے کے آلات، بونے کے آلات، بوئے گا، جوتے گا، فصل جوئے گا، ادھر فصل تیار ہوگی، کاٹے گا، اس کی حسرت پوری کر دی جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے جب جنت ایسی ہے تو ایک بات بتائیے، اگر سگریٹ پینے کا جی چاہا تو جب ہر چیز جو جی چاہے گا وہاں وہ ملے گا، تو بھئی ہم تو سگریٹ کے عادی ہیں، حقے کے عادی ہیں، تو کیا حقہ ملے گا؟ تو ان بزرگ نے کہا دیکھیے، جنت ہے پاک جگہ، اور سگریٹ اور حقہ یہ ہے ناپاک۔ پاک جگہ پر جو خواہشیں پیدا ہوں گی، شوق پیدا ہوں گے، وہ بھی پاک ہوں گے، ناپاک نہیں۔ جب کوئی جگہ پاک و صاف ہوتی ہے، پتہ ہے شہر سبا، ملکہ بلقیس جہاں کی تھی، قرآن میں اس کی تعریف کی گئی ہے، بلدۃ طیبہ ورب غفور، عمدہ شہر۔ اتنا عمدہ شہر تھا، اتنی آب و ہوا اعلیٰ درجے کی تھی کہ اس شہر میں مکھی، مچھر، کھٹمل، اس طرح کی کوئی اذیت نہ، جوئے، چچیڑی، کوئی چیز نہیں تھی، پورے شہر میں نہیں۔ اور اگر کسی آدمی کے مچھر چڑھ گیا، جوا چڑھ گیا، گھن چڑھ گیا، اور وہاں سے اگر وہ گزر گیا تو مر جاتا تھا، یعنی پہلے سے پیدا نہیں ہوتا وہاں، اور باہر سے کسی کا آ گیا تو زندہ نہیں رہتا۔ یہ دنیا کا حال تھا، وہ جنت ہے، وہ پاک جگہ ہے۔ وہاں پاک جگہ میں لوگوں کو جو خواہشیں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، چاہتیں ہوں گی، وہ بھی، اس کا خیال بھی کبھی نہیں آگے سگریٹ پئیں، ارے سگریٹ میں مزہ کیا ہے، سبحان اللہ، نام وہ ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے نام وہی ہیں جو دنیا کی نعمتوں کے ہیں، مگر ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز ہے، ایک آدمی ہے، وہ بہت آرام سے رہتا ہے، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، مگر کبھی کبھی موڈ فریش کرنے کے لیے نینی تال جاتا ہے، کشمیر جاتا ہے نا، شملہ جاتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں؟ گھر میں سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، مگر وہ قدرتی موسم، وہ قدرتی فضائیں، وہ قدرتی مناظر نہیں ہیں، چلو تھوڑے دن چل کر کے وہاں رہ آئے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اگر اس سے زیادہ قدرتی مناظر اور اس سے زیادہ قیمتی چیزیں اگر تمہارے گھر پہ ہوں تو وہاں خاک پھانکنے کے لیے کون جائے گا؟ جائے گا کوئی؟ اللہ کیا کہتا ہے، جنت میں آنے کے بعد نہ کسی کو نکالا جائے گا اور نہ کسی کا وہاں سے نکلنے کا جی چاہے گا۔ جنت میں جو مل رہا ہے، جو چیز مل رہی، اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے صحیح جواب،
ایک جواب اور ہے، انہوں نے کہا کہ سگریٹ ملے گی نہیں ملے گی، حقہ ملے گی، کہلے ملے تو ملے گا تو، مگر اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ان نعمتوں میں کہیں آگ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آگ اللہ کے غضب کی علامت، اللہ کا عذاب۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے منع کیا ہے، موم بتی جلانے سے، اگربتی جلانے سے۔ کیوں؟ خالی منع نہیں کیا، آپ نے لعنت فرمائی۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، ان عورتوں پر جو قبروں پہ چراغ جلاتی، ان مردوں پہ جو قبروں پہ چراغ جلاتے۔ لعنت کا مطلب سمجھے؟ بد دعا۔ کس کی بد دعا؟ بزرگ کی، اللہ کے نبی کی بد دعا۔ نبی کی دعائیں بھی قبول اور نبی کی دعائیں بھی قبول۔ مگر کبھی کبھی آدمی کا ذوق خراب ہو جاتا ہے۔ ذوق خراب ہونے کا مطلب سمجھے؟ شوق، طبیعت، مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اچھی چیزیں ہوتی مگر اسے پسند نہیں آتی، خراب چیزیں پسند کرنے لگتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال۔ مسلم نوجوان نمازی، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلم خواتین نماز روزہ کرنے والیاں، یہ سب لعنت والے کام کر رہے ہیں آج کل۔ کیا کر رہے ہیں؟ بولو، لعنت والے کام۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ کہتا سنو کان کھول کر کے غلط فہمی میں نہ رہنا، جس پر اللہ لعنت کرے گا اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ترقی ملے گی، نہ سکون ملے گا، نہ عزت ملے گی۔ کیوں؟ اللہ لعنت کر رہا ہے۔ وہ لعنت والے کام کیا ہیں؟ غور سے سنو۔ لعنت والا کام کیا ہے؟ آج کل کے نوجوان سر پہ باقاعدہ ہیئر بینڈ لگا رہے نہیں لگا رہے؟ بتائیے، ایک وبا نہیں جیسے چلتی ہے وہ بیماری، ہر ایک بیماری میں مبتلا نمازی ہے، اور سر کے اوپر کیا لگائے ہوئے ہیں؟ کیا لگائے؟ یہ کون لگاتا تھا پہلے؟ بولو۔ بالوں کی حفاظت کے لیے لڑکیاں لگاتی ہیں نا، عورتیں۔ آج لمبے لمبے بال لڑکوں نے رکھے، اور اس کے بعد وہی جو لڑکیاں اور عورتیں لگاتی تھی وہی کون لگا رہا ہے؟ لڑکے لگا رہے۔ اور باقاعدہ چوٹیاں، ان بالوں کی چوٹیاں اور جوڑے، ان بالوں کی چوٹیاں اور جوڑے کون مانتا تھا؟ کون مانتا تھا؟ مرد لوگ، عورتیں ہیں۔ آج کل کون بن رہا ہے؟ یہ لڑکے کر رہے ہیں۔ پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، اللہ نے جسے مرد بنایا اور اس نے عورتوں کی نقالی کی، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ نے جس کو عورت بنایا اور عورت ہونے کے باوجود اس نے مردوں کی نقل کی، اس پر اللہ کی لعنت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے جوتا جو پہنا وہ مردانہ تھا۔ کیسا تھا؟ عورتوں کے جوتے چپل الگ، مردوں کے الگ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کی نقالی کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ کپڑے اگر پہن لیے مردوں والے تو اللہ کی لعنت، بال اگر رکھ لیے مردوں والے تو اللہ کی لعنت، لڑکوں نے بال اگر رکھ لیے لڑکیوں والے تو اللہ کی لعنت، اگر لڑکیوں والے کپڑے پہن لیے تو اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب یہ ہوا رحمت سے دوری۔
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول کی لعنت حقیقت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت کیسی ہوتی ہے یہ کوئی کسی بزرگ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مولانا کی بات، یہ بات کاہے کی ہے بولو؟ قرآن کی ہے، 100% برحق۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کرے گا تم اس کا مدد کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے، اس کی مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری مدد نہ ہو؟ کون چاہتا ہے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، ہے کوئی باپ نہیں چاہتا، کوئی ماں نہیں چاہتی۔ اگر یہ تمنا ہے کہ ہماری مدد ہو اور اللہ کی مدد ہم سے نہ اٹھے تو اپنے ان لڑکوں کو اوپر قابو کرو، اپنی بچیوں پہ قابو کرو، لگام لگاؤ۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں لعنت والے کام تمہارے گھر پہ ہو رہے ہیں، تم نے گوارا کیسے کیا؟ تمہارا گھر برباد ہو رہا، کوئی آگ لگائے تمہارے گھر پہ تو دشمن، اور تمہاری اولاد لگائے تو دوست ہے وہ۔ یہ آگ ہے، آگ ہمیں دکھ نہیں رہی، جیسے ماچس کی تیلی، اس کی نوک پہ جو مسالہ ہے، کسی نے کہا آگ ہے یہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آگ کہاں ہے، یہ آگ کہاں ہے؟ اس نے اسے رگڑ دیا، بس رگڑنے کی دیر تھی کہ وہ آگ ظاہر ہو گئی۔ اس طرح کے جتنے بھی عمل ہیں یہی سانپ ہیں جہنم کے، یہی بچھو ہیں، یہی جہنم کا عذاب ہے، بس مرنے کی دیر ہے، یہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیا کہا حدیث میں؟ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اور جو عورت زکوٰۃ نہیں دیتی اس کا یہی ہار اور اس کی یہی اشرفیاں، یہی زیور آج سونے اور چاندی کی شکل میں، زیور کی شکل میں، قیامت کے دن یہ گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل۔ پڑھی حدیث نہیں پڑھی، سنی نہیں سنی؟ اور پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ باچھیں جبڑے پکڑ لیں گے اور کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پہچانتے، ہم کوئی اور تھوڑی ہیں، انا مالوکا انا کنزوکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جہنم یہی ہے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں بن جائیں گی، اور یہی گناہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم کے سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا موجود۔ کیسے پائیں گے؟ نیکیاں نعمتوں کی شکل میں اور برائیاں عذاب کی شکل میں۔ نیکیاں کیسی ہوں گی؟ نماز کیسی ہوگی؟ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا جنت، اور جنت میں حور دیکھی، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت، دیکھتے رہ گئے، کہلے مگر دیکھا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اندھی اور بڑی خوبصورت۔ تو اس زمانے کے جو بزرگ تھے ان کے پاس گئے اور اپنا خواب بتایا، تو انہوں نے برجستہ کہا میاں یہ بتاؤ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھول کر کے؟ کہنے آنکھیں بند کر کے۔ کہا یہ جو تم نے دیکھا ہے حور کو یہ تمہاری نماز ہے، اگر تم آنکھیں کھول کر کے پڑھتے ہوتے تو وہ اندھی نہ ہوتی، تمہاری آنکھیں بند تھی اس لیے وہ اندھی۔ اگرچہ خیالات آئیں آنکھیں بند کرنے، خیالات نہیں آ رہے نماز میں، آنکھیں کھلی ادھر ادھر ذہن بھٹک رہا ہے، آنکھیں بند کریں خیالات نہ آئیں، اس نماز سے اچھی وہ نماز ہے جس میں آنکھیں کھلی ہوں اور خیالات آئیں۔
کیوں؟ یہ سنت کے مطابق ہے اور وہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ایک ہے کہ لعنت والے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بات کاہے پہ یاد آئی کہ قبروں پر چراغ جلانے سے کیوں منع کیا؟ اگربتی اور موم بتی کیوں؟ یہ کاہے سے جلتی ہے اگربتی؟ آگ سے۔ اور آگ کہاں ہوگی؟ جنت میں جہنم میں؟ جہنم میں۔ اللہ کے قہر کی علامت، اللہ کے غضب کی علامت۔ جس کی قبر پہ آپ جلا رہے ہیں وہ نیک اگر آدمی ہے تو اندر جنت کی ہوائیں آ رہی، اور آپ نے کیا کیا؟ جہنم کی نشانی ایک شعلہ اس کے اوپر لگا دیا۔ اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اندر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں قبر میں، اور آپ نے سوچا دو چار شعلے ہم بھی قبر کے اوپر رکھ دیں۔ یہ حکمت ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر یہ ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتا، ان کو کہیں اور منتقل کر دیتا ہے۔ اب تم ڈھول پیٹتے رہو، جن مزاروں پہ یہ سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں رہنے نہیں دیتا، کہیں اور منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کو اذیت ہو رہی، اللہ اذیت سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے شرور اور آفات، حسد، ٹونا ٹوٹکا، جادو اگر ہو چکا ہے، تکلیف اگر آ چکی ہے تو کیسے ختم ہوگی؟ کہا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس اگر چلے گئے تو پھر یہ عامل لوٹ لیں گے تمہیں، کہیں گے بہت ڈینجر قسم کا معاملہ ہے، اس کے لیے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، یہ چاہیے اور یہ چاہیے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور کہاں تمہیں پڑھنا ہوگا، کیا؟ قل، کہو اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے رب کی، تمام مخلوق کے خالق اور مالک کی، من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، جس کے اندر شر موجود ہے، اس سے بچا لیجئے۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہاری دعا بولو قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں قبول ہوگی؟ کیوں قبول ہوگی؟ وجہ قبول کرنے والا اللہ، اور وہی کہہ رہا ہے کیا؟ جو ہمارے سامنے آنا تو اس طرح مانگنا ہم سے، اس طرح مانگنا، مانگنے کو بھی کہہ رہا ہے اور مانگنے کے کلمات تک سکھانا، یہ کلمے کہنا۔ جب اسی نے مانگنے کو کہا اور مانگنے والے کلمے بھی سکھا دیے، اس کے بعد اگر وہ دعا کو قبول نہ کریں، یہ اس کے کرم کے خلاف، اس کی شان کریمی کے خلاف ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، ضرور یہ دعا قبول ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا قل، کہیے، اس کا مطلب وہ قبول کرنا چاہتا ہے، بس دیر کاہے کی ہے؟ ہم لوگوں کے مانگنے کی ہے۔ اللہ انتظار میں، حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ بندے کو دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے شرط یہ ہے یہ مجھ سے مانگے، مانگے گا تو دیں گے، نہیں مانگے گا تو نہیں دیں گے۔ مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کہتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ 10,000 مل جائیں، 10 لاکھ مل جائیں، یہ نہیں، اے اللہ فضل کر دیجئے میرے اوپر، خیر کا معاملہ فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے۔ سب کچھ اگر اسی میں خیر ہے تو یہ بھی ملے گا۔ اور صرف یہی نہیں، تم محدود کر رہے ہو، لیمیٹیڈ کر رہے ہو، اللہ انلیمٹ دے گا۔ معلوم کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کا معمول بنانا